چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام۔ دن بھر کی خبروں اور ترجیحوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین حضرات، اسرائیل کا ایران پر حملہ، دنیا کے دو مشہور اینکرز اور فیوگر کے چینل ہے ہم لوگوں کا، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور تیسری بات کریں گے عمران خان کا کھیل ہے یا سیاست، یا سیاست کوئی کھیل بنا کے مزے سے ایزیلی کھیل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اسرائیل پہ بات کریں کہ اس نے کیسے حملہ کر دیا ہے، تو یہ میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے جو دو مشہور اینکر تھے، جی ہاں، ایک عمران ریاض خان صاحب اور دوسرا ہارون رشید صاحب، ان دونوں نے مطلب جو یوگل اپنی باتیں بتا رہا تھا اس میں کسی نے بھی اس پہ کسی نے کام نہیں دھرا، مگر ان لوگوں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو سنا ہے نہیں سنا ہے، بہرحال وہی جو میری بات تھی اس کی ایسے سمجھو تائید کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہارون رشید صاحب نے یہ کہا ہے، جو میں پچھلے اپنے کافی ولاگس میں یہی کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اسرائیل بہت برا پھنس گیا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے نکلنے کا۔ اس نے اپنے پچھلے ولاگ میں، آپ اس کی بات سن دے، اس نے وہی بات کری ہے جو میں ولاگس میں اپنے میں کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ وہ باقی دنیا کے بڑے اینکر سے یار، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دوسرا عمران ریاض خان صاحب، اس نے بھی اپنے دوسرے پہلے سے ولاگس میں یہی کہا ہے، میں پہلے سے بات پہ کہ عمران خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو کوئی ہری نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں، اور یہ اسپیس دے رہا ہے ان کو کہ بھائی جتنا ہو سکے تم لوگ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، کھیلو جتنا آپ کھیلتے ہو، ان کو کھلا رہا ہے، بلکہ کھیل نہیں رہا ہے، کھلا رہا ہے ان کو، بول رہا ہے کھیلو۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ مزے لے رہا ہے، تو ان دونوں باتوں کی یہ تائید اپنا ہو گئی ہے، ایسے سمجھو اس یوگل چینل کی۔ تو ناظرین حضرات، ابھی ہم لوگ اس دو جو بڑے اینکرز تھے، اس کو یہ تو یوگل کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے، یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہے۔ ابھی ہم لوگ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اس پہ حملہ کیسے کر لیا ہے، جو وہ بار مگر اس سے پہلے ہم لوگ اس کو تھوڑا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس سے پہلے جو رائٹرز جو لکھ رہا ہے اس میں آپ ذرا غور طلب کریں، یہ دیکھیں تصویر بھی میں نے ان کے لگائی ہوئی، ان لوگوں نے بلکہ فرنٹ پیج پہ یہ لگایا ہوا ہے، اسرائیل's آئرن ڈوم۔ ابھی یہاں پہ بتا کیا رہا ہے، ہاؤ لیئرز آف ایئر ڈیفینس protected the countries against the biggest onslaught of missiles and drones in its history۔ ابھی یہ بتا رہے ہیں، ابھی اپنی پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے مطلب اس کو حملہ ابھی کس نے کیا۔ ایک تو خود اسرائیل ہو گیا، دوسرے جو ہو گئے، ابھی دیکھو اس میں ایس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کس طریقے سے روکا ہے، اس میں ابھی یو ایس کو بھی ڈال رہے ہیں۔ اچھا آگے چل کے ابھی آپ بات سنیں اس کی کیا بات کیا ہو رہی ہے، ابھی دیکھیں آپ۔ Israel used all four types of its air defense and help from allies جو تھے اس کے وہ یورتن یہ وہ دوسرا سیکٹر US to block Iran's mass drone and missile attacks on Israeli territory on April 13 official سے۔ یہ ابھی ان کی آفیشلی رپورٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے ان کو روکا تھا۔ ابھی آگے سنیں سر، یو ایس ابھی یہاں پہ دیکھیں، اب یو ایس آپ کو ریٹرس میں کیا وہ اصل مین بات جو ہے نا وہ تو باتیں ہیں، ابھی آپ اس میں ذرا غور طلب کیجیے۔ اچھا یو ایس یہاں پہ کیا بتا رہا تھا، اسرائیلی اینڈ یو ایس گورنمنٹ سیڈ، دا اسرائیل اینڈ یو ایس گورنمنٹ بہت مطلب بہت said a combination of air, sea and ground launched missiles destroyed nearly all of the hundreds of weapons Iran sent toward Israel۔ ابھی آگے سننا سر، ادھر فل اسٹاپ دینے کے بعد کیا بتا رہے ہیں، یو ایس سینٹرل کمانڈ which oversees military operation in the region said US forces destroyed more than 80 drones and at least 6 ballistic missiles۔ اس میں یو ایس اپنا بتا رہا ہے کہ میں نے یہ اتنے تو نہیں گرائے، اسرائیل کا کوئی نہیں ہے، نہ اسرائیل خود بھی بتا رہا ہے کہ میں نے کتنے گرائے کتنے نہیں۔ یہ تو ہو گیا یو ایس یہاں سے اپنا کھیل کھیل گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں وہ گرائے لوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہیں سے بھی دوسری سائڈ کیا مار رہا ہے، یو ایس کا کھیل دیکھیں سر کیسی گیم، وہاں سے بھی کیا بتا رہا ہے آپ، دوسری وہی رائٹرز کی دوسری رپورٹ اسی کے ساتھ ہی یہ۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس حملے پہ آئیں کہ حملہ جو ہوا ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ یہاں پہ کیا بتا، یو ایس رائزز رفا's concerns with Israel discuss ایران اٹیک۔ اچھا یہاں پہ یو ایس جو ہے نا
ریز کرے گا رفح میں جو کنسرن مطلب جو کنسرنس ہو رہے ہیں وہاں پہ جو معاملات ہیں اس کو طے کرنے کے. ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں حملے کے اوپر. یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بھی سیف کر لیا. یہاں پہ بتا دیا اسرائیل کو بھائی جان یہ پرٹیکولرلی ایک فگر بتا رہے ہیں کہ 80 ڈاؤنس 6 بیلسٹک میزائل تو پیچھے بچ گیا جو اسرائیل اور باقی لوگ کچھ تو اردن نے وہ مار دیا تو باقی اسرائیل نے کیا مارا. خیر وہاں سے رفح سے بھی کنسرن اور ایران ٹیکس پہ بھی چلو ڈسکس کریں گے کہ بھائی جان نے تمہاری ہیلپ کر دی. ابھی آ جاتے ہیں ہم لوگ الجزیرہ کی خبر پہ. یہاں پہ پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ گلوبل کالز فار اے اسٹینڈ آفٹر رپورٹس آف اسرائیلی اٹیک آن ایران. ابھی ایران پر اسرائیلی حملے کی اطلاعات کے بعد عالمی برادری تعاون سے کام لینے کا مطالبہ کر رہی ہے. وہ تو پہلے ہی کر رہی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری جو ابھی آپ وہاں پہ جو دو رپورٹس ہیں نا اس کو آپ ذرا کنسرن کریں گی تو یہ فیئرس آف اسرائیل, ٹھیک ہے نا, incursions into Rafah grew its Middle East tension. So مشرقی وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی رفح میں اسرائیلی دراندازی کے خدشات بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ وہ کرتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تیسری اس میں جو خبر ہے وہ میں نے یہاں سے ہائیڈ کی ہے, وہی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فلسطین کو اقوام متحدہ کے رکنیت دینے پہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ان دونوں خبروں کو چھوڑ کے ہم لوگ آ جائیں گے تیسری خبر پہ جو ہے دی نیو یارک ٹائمز. اصل دی نیو یارک ٹائمز کی جو خبر ہوتی ہے نا, مطلب اس کو آپ سمجھے کہ یہ بالکل کلیئر ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیا بتا رہا ہے وہی جو آج ہے, دیکھیں فرائیڈے اپریل 19 2024 کی ٹوڈے یہ آج کی پیپر, ٹھیک ہے نا, پاکستان والے حساب سے. اچھا یہاں بھی بتا رہا ہے اسرائیل اسٹرائکس ایران بٹ اسکوپ آف اٹیک اپیئرس لمیٹڈ. آپ اس کے الفاظ سنیں, ٹھیک ہے نا. ابھی یہاں پہ کیا بتا رہے, ایرانین آفیشل رپورٹڈ دا اسٹرائک اوور نائٹ آفٹر اسرائیل ہیڈ ووڈ ریٹیلیشن فار ایران's اٹیک لاسٹ ویکینڈ. اچھا ہم لوگوں کو ان لوگوں نے بتایا تھا وہی جو پچھلے ہفتے وہ کیا تھا, تو ہم لوگوں کو ایران یہاں پہ اپنا یو ایس یہاں پہ پتہ کیا بتا رہے, یو ایس بتا رہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا لیکن حملہ کا دائرہ محدود دکھائی دیتا ہے. خود ہی فیصلہ مطلب بتا رہا ہے کہ یہ مطلب ہم لوگوں نے ادھر سے جائزہ لے لیے, اتنا کوئی بڑا نہیں ہے جتنا مطلب ادھر بھی دونوں کو خوش کر رہا ہے. اچھا آگے چل کے وہ کیا بتا رہے ہیں ابھی آپ سنیے گا. Iranian officials said the strike hit a military air base near the city of ان کا جو ہے اپنا اصفہان مطلب یہاں پہ ان کے ایٹمی پتہ نہیں کچھ ایسے نیوکلر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بنایا جا رہا ہے. اچھا اصفہان, ابھی دوسرا جملہ کیا بتا رہا ہے, یہ ایرانی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. Here is what we know. یہاں پہ جو کچھ ہے ہمیں پتا ہے, آپ لوگوں کو ہم لوگ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کون سی تصریح بات ہے, یا مطلب کیا ہے, نیوکلر ہے کیا. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ اصفہان شہر کے قریب ایک فوجی ایئر بیس پر ہوا ہے. یہاں وہ جو کچھ ہے ہم لوگ جانتے ہیں, مطلب دوسروں کو بھی نہیں بتا رہے. تیسری وہی بات جو آپ کو نیچے چھوٹی خبر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, the muted initial response to the strike suggests that both Iran and Israel want to avoid an escalation. اب اس پہ بات کیا بتا رہا ہے پتا ہے آپ کو, اس حملے کا خاموش ابتدائی رد عمل بتاتا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں ہی کشیدگی سے بچنا چاہتے ہیں. بھائی جان خود ہی یو ایس نے فیصلہ بھی کر دیا, رپورٹ بھی دے دی, خیر خیریت ہے. دونوں بچنا بھی چاہ رہے ہیں, دونوں کو بتا بھی رہا ہے کہ تمہارا دائرہ یہ تمہارا رائے آ رہی ہے. یو ایس کی یہ جو ہے نا یہ بڑی کھیل زبردست ہے. اچھا چھوٹی نیچے پھر لکھی ہوئی ہے, یہ بھی بڑی رپورٹ ہے. دا یو ایس voted Palestine's bid for the recognition as a full United Nations member state. پہلے وہ اسٹیٹ کا ممبر, اب اس کی فلسطین کی یہ ممبر اسٹیٹ کی بات ابھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ابھی اس میں بھی غور طلب, مطلب پہلے تو اس کو کچھ نہیں مانا جا رہا تھا جب اتنا مطلب اس کے ساتھ حالت کی ہوئی ہے. ابھی اس کو یہاں پہ جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس وجہ سے کی جا رہی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ناظرین اطلاع. اس میں کیا چکر, اس سے پہلے کہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری ڈاؤن ہونے والی ہے, میں سوئچ لگا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, تو اس کے لیے معافی کا طلبگار. تو یہ ہو گئی یہ 3 بات. بہرحال یہاں پہ کوئی ایسا حملہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جو میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ بہت یہ مشکل کام ہے. یہ تو ہو گئی ہم لوگوں کی 2 باتیں. ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں کہ عمران خان کا
کھیل ہے یا سیاست؟ ابھی دیکھو میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہوں، شروع سے آپ میرا ویلاگ کھول کے دیکھو، میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب اپنے آپ کو میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی حوال ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش. میں نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو روز روز کے بھائی یہ آ کے نکل کے بتا رہے ہیں کہ بھائی شیر افضل نے وہ میسج دے دیا، علی ظفر صاحب نے وہ میسج دے دیا، فلانے نے وہ، مگر وہاں پہ ادھر اندر جا کے اس کو کوئی بھی نہیں بتا. ابھی بیٹھے بٹھائے لوگوں نے اپنی بڑی ہائپ کریٹ کر دی. یہ میری اپنی وہ ہے. اس سے پہلے کہ تھوڑی میں ٹچ ماروں گا کہ وہاں نے صدر مطلب جو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ کیا اجلاس کیا اور اس میں کیا، تو میں تھوڑا عمران خان صاحب کو چلے اس کا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اپنا پارلیمنٹ میں اس نے اپنا وہ کیا، سارے سفیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال ہم لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پریزیڈنٹ ہے، مگر اس سے پہلے عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو یہ ساری تو چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک. اچھا مجھے یہ ان کے بات نہیں سمجھنے، ساری بات یہ تھی ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، یہ گا گی والی ہے، ہم لوگ یہ کریں گے، ہونا چاہیے، ہوگا، کریں گے، سوچ رہے ہیں، یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے اس میں کہ بھائی ہم لوگ امپلیمنٹیشن اس پہ جا رہے ہیں. اچھا جاتے جاتے ناظرین ذرا تھوڑی یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بڑی ڈینجرس سین چل رہا ہے. یہ جو اپنا ہم لوگوں کے یہاں فارنرز جو ہے نا ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، یہ اٹیک اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے، اس کی کڑی یاد وہی سری لنکا والے حملے پہ صرف کھینچ کے لے جائیں. یہ صرف وہی ہے، یہاں سے کرکٹ کو ان لوگوں نے پگانا ہے. کرکٹ کی بھی ابھی ہم لوگوں کی بہت وسیع ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی کا بھی کنٹریبیوشن ہے، مگر کھیل کھیل ہی ہوتا ہے. اس کو روکنے کے لیے یہ جو فارنرز پہ یہ اٹیک اور یہ ساری ہیپ کریٹ کی جا رہی ہے، اس پہ ذرا غور طرف بات ہے. انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سیکورٹی ادارے اس کو بھی وہ کر لے. اچھا میں بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کھیل یا سیاست کو کیسے یہ ابھی کیوں میڈیا جائے، پتا ہے ان لوگوں نے بڑا یہ وہ پتہ نہیں کیا. ابھی عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے، کیسے وہ بات کریں کہ بھائی ادھر میں بھی تمہارا دوست بیٹھا ہوں، کس کو محمد بن سلمان کو یہ میسج کیسے جائے ان کو کہ بھائی ایک چیز تو میں آپ کا دوست ہوں. اس نے وہاں سے اتنی بات ٹوک دی اپنا شیر افضل صاحب نے، جو کہ عمران خان صاحب نے نہیں بولی ہوگی. ابھی آ گئی اس کی تردیدیں، اس نے بولا بھائی پی ٹی آئی کی ساری وہ ہو گئی. اس کے بعد جا کے پانی پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے، اس کو بولا کہ بھائی نہ بابا اس نے تو میں نے ادھر سے بولا، اس نے مجھے وہاں سے پیسے دے دیے. مطلب یہ ان کو پتہ نہیں کب سے بول رہے ہیں، ابھی تک تو اس میچ کو پیسے نہیں دی. یار یہ بہت بڑا کھلاڑی ہے بھائی جان، آپ لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہو. یہ ایزی نہیں ہے. یہ جس طریقے سے بندہ یہ کھیلتا جا رہا ہے نا گیم، آپ لوگ اس کے فوکس نہیں کر پا رہے ہو. وہ جب سے نکالا کیا وہاں سے گورنمنٹ سے ہٹا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میڈیا سے ادھر ادھر نہیں ہوا ہے. اس چیز کو سوچیں. ابھی وہ ساری باتیں گئی کہ بھائی وہ اپنا سعودی عرب کیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، کیسی کرنی چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے. خیر وہ بھی تھی گورنمنٹ کی، یہ ہونی بھی چاہیے. جیسے چائنا والے کرتے تھے کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ کب میں آؤ تو ہم لوگ آپ لوگوں کو زمین بھی دیں گے، اس کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کو بجلی بھی سستی دے دیں گے، باقی چیزیں بھی. مگر اس میں یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ لوگوں نے لگا، اسے کیا ہے امپلائمنٹ جو ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں مواقع بھی بہت ہو جاتے ہیں. آگے چل کے وہ پراپرٹی نہیں، ظاہری سی بات ہے ہماری ہو جائے گی وہ بجلی پھر بعد میں. ظاہر آپ 6-7 مہینے کے لیے فری دے سکتے ہو، زیادہ تو نہیں دے، میکسیمم سال کے لیے دے سکتے ہو، تو اس کے بعد پھر یہ بل پے کریں گے. تو اسی طریقے سے سرمایہ کاری ایسے ہی ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ایک ماحول تو ہو نا. ماحول کو ہم لوگ کیسے سیٹل کریں؟ ماحول کو سیٹل کرنے کے لیے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ آ جاؤ. اچھا وہ آ تو جائے، اس ٹائم آ جائے جس ٹائم ساری سیٹیں بیٹیں اس کی اٹھا کے گورنمنٹ بنا کے ابھی آپ لوگ بول رہے کہ بھائی ہم لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. بھائی میں آپ لوگوں کو سیدھا بار یہی عرض کر رہا ہوں، بھائی جان آپ لوگ کچھ دے والا سین بھی کر لو نا، اس کے ساتھ بیٹھو تو صحیح نا. وہ مطلب بیٹھنے سے مراد یہ ابھی جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ابھی یہ باتیں کر رہا ہے، بھائی عمران خان صاحب نہیں بیٹھ رہے ان کے. بھائی کس چیز پہ بیٹھے؟ وہ اس چیز پہ بیٹھے کہ بھائی وہی جو جس پہ وہ 27 سال سے لڑتا ہوا آ رہا ہے اس چیز پہ کیسے بیٹھے گا؟ وہ ایسے کیسے ہوگا؟ وہ جو مین چیز ہے کہ پہلا جو محور ہے جو آپ لوگوں کی پچھلے 70-75 سال سے وہ لڑائی شروع ہو رہی ہے کہ اس نے آ رہا، اس نے جیتا، اس نے اس کو تو ایک پہلے اس سمت کو تو پہلے کلیئر کرو نا. یہیں سے آپ لوگ اسٹارٹ لے لو بھائی جان. یہ ابھی آپ لوگوں نے جیتی ہے، یہ ٹریبونل میں گیا، جو جیتا ہے اس کو ٹریبونل کے ساتھ، ٹریبونل والے ساتھ چلو بھائی یہ جیتا، خیریت. ابھی اس کے بعد ابھی دوسرا اسٹیپ آپ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا. دوسرا اسٹیپ کون سا ہوگا کہ مثال کے طور پر اس میں کچھ لمبی بات ہے، نظر آپ مجھے ابھی آپ آگے کچھ ٹائم ملا تو میں اس میں زبردست وہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ آگے لے کے جائیں گے. میں آپ لوگوں کو اس پہ بات بتاؤں گا کہ آگے کا پلان کیا ہے. مگر پہلے پلان یہ بنائے
کہ اس کو یہیں سے یہ جو محور ہے اس کو یہیں سے سٹارٹ کریں. ناظرین اگر کو غلط بات لگی اس کے لیے معذرت خواہ. اللہ